ہماری آج کی کہانی کا نام ہے باندی خواب میں۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے۔ راجپوتانہ کے ایک شہر میں ایک راجا تھا، بڑا رحم دل اور انصاف پسند۔ اس کے راج میں رعایا بہت خوش تھی۔ شیر بکری ایک گھاٹ پانی پیتے تھے، ہر طرف امن امان تھا۔ راجا کے ایک ہی بیٹا تھا، بڑی منت مرادوں کا بڑا لاڈلا۔ بادشاہ نے لاڈلے بیٹے کی کبھی کوئی خواہش رد نہیں کی تھی۔ راجکمار بھی یوں تو بہت سمجھدار، نیک اور ہر فن میں ماہر تھا، لیکن بیجا لاڈ پیار نے اسے ضدی بنا دیا تھا۔ جس چیز کو پانے کی ضد کر لیتا اسے حاصل کر کے ہی رہتا۔ ایک دن راجکمار شکار سے لوٹ رہا تھا، فوجی اور دوسرے شکاری پیچھے رہ گئے تھے۔ راجکمار گھوڑا دوڑاتا ہوا بہت آگے نکل آیا۔ اسے بڑی پیاس لگ رہی تھی۔ چاروں طرف نظر دوڑائی تو پتہ چلا یہ دھوبیوں کا محلہ تھا۔ چاروں طرف کپڑے دھوئے اور سکھائے جا رہے تھے۔ اچانک راجکمار کی نظر ایک مکان کی طرف اٹھی۔ چھت پر ایک لڑکی اپنے بال سکھا رہی تھی۔ راجکمار دیکھتا ہی رہ گیا۔ ایسا حسن تو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لگتا تھا آسمان سے کوئی اپسرا اتر آئی ہے۔ گھٹاؤں جیسے کالے لمبے بالوں کے بیچ میں چاند سا چہرہ چمک رہا تھا۔ ناگہاں لڑکی کی نظر بھی راجکمار پر پڑی اور وہ فوراً ہی دوپٹے میں اپنے آپ کو چھپا کر نیچے اتر گئی۔ راجکمار کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ اتنے میں اس کے ساتھی اور نوکر چاکر وہاں آ گئے اور مجبوراً راجکمار کو واپس محل آنا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں سے وہ سونی صورت ہٹتی ہی نہیں تھی۔ اپنے خاص ملازم کو بھیج کر پتہ کروایا تو معلوم ہوا وہ ایک دھوبی کا گھر تھا اور وہ دھوبی کی لڑکی تھی۔ راجکمار تو غصے کے باعث چارپائی پر پڑے رہتے کہ شادی کروں گا تو اسی لڑکی سے کروں گا، ورنہ جان دے دوں گا۔ راجچا کی ہونے والی رانی دھوبی کی بیٹی بنے، یہ کسی طرح اسے گوارا نہیں تھا۔ دوسری طرف بیٹے کی ضد سے بھی واقف تھا۔ گاؤں کے مکھیا کو بلا کر مشورہ کیا۔ گاؤں کے مکھیا بہت ہی عقل مند، وفادار اور جہاں دیدہ آدمی تھے۔ انہوں نے صلاح دی، اس وقت روکنا ممکن نہیں ہے، آپ انہیں من مانی کرنے دیجیے۔ جوانی کی ضد ہے، 2 دن دھوبی کی بیٹی کے ساتھ رہیں گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی، پھر آپ شوق سے کوئی راجکماری بیاہ لائیے گا۔ یوں بھی راجے مہاراجوں کی تو کئی رانیاں ہوتی ہیں، پڑی رہے گی یہ بھی ایک کونے میں۔ بات راجا کی سمجھ میں آ گئی۔ راجکمار کو بلایا اور کہا، ہم تمہاری ضد اور خواہش دیکھتے ہوئے تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ تم اس لڑکی سے شادی کر سکتے ہو، لیکن ہم کسی طرح بھی شریک نہیں ہوں گے اور نہ ہی کوئی شاہی تام جھام ہوگا۔ اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں۔ راجکمار کی تو دلی مراد بر آئی۔ اسے یوں بھی دھوبی کے گھر شاہی بارات لے کر جانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ اس نے فوراً آدمی بھیج کر دھوبی کو بلایا۔ دونوں میاں بیوی ڈرتے کانپتے ہانپتے پہنچے کہ نہ جانے کیا غلطی ہو گئی کہ راجکمار نے بلایا ہے۔ راجکمار نے ان سے کہا کہ ہم تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، فوراً تیاریاں کرو۔ راجکمار نے سوچا تھا کہ دھوبی اور دھوبن پھولے نہیں سمائیں گے، راجکمار کے پیر پکڑ لیں گے کہ انہوں نے ہمیں اتنی عزت دی، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس کی بجائے وہ دونوں سوچ میں پڑ گئے، پھر بولے، راجکمار یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ نے ایسا ارادہ ظاہر کیا، لیکن ہم اپنی بیٹی سے پوچھ کر جواب دیں گے۔ راجکمار کو بڑا غصہ آیا کہ ایک تو ہم اس دھوبی کی عزت افزائی کر رہے ہیں اور یہ ہمارے راجیہ کا معمولی دھوبی کہہ رہا ہے کہ پوچھ کر بتائے گا، لیکن دل کا معاملہ تھا اس لیے برداشت کر گیا۔ البتہ دھوبی سے کہہ دیا کہ ہمیں نہ سننے کی عادت نہیں ہے، انکار کی صورت میں ہم تمہارے پورے خاندان کو جیل میں ڈال دیں گے۔ وہ دونوں جیسے ڈرتے کانپتے آئے تھے ایسے ہی واپس چلے گئے۔ گھر جا کر انہوں نے لڑکی سے کہا، راجکمار تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اگر تم نے نہ کر دی تو ہم جان سے جائیں گے۔ لڑکی بولی، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، لیکن راجکمار سے کہیے گا کہ میری 4 شرطیں ہیں، خود آ کر سن لیں، اگر منظور ہوں تو بارات لے کر آ جائیں۔ اگلے دن دھوبی راجکمار کے پاس گیا اور لڑکی کا پیغام پہنچا دیا۔ دل ہی دل میں ڈر رہا تھا کہ کہیں راجکمار غصے میں سر تن سے الگ ہی نہ کر دیں۔ دھوبی کی بیٹی اور یہ ہمت، راجکمار کے آگے شرطیں رکھے۔ راجکمار کو بھی پہلے تو بڑا غصہ آیا، چاہا کہ تلوار سے دھوبی کا کام تمام کر دے، لیکن پھر ایک تو دل کی لگی، دوسرے تجسس ہوا کہ دیکھیں یہ دھوبی کی لڑکی کیا شرطیں رکھتی ہے۔ راجکمار اسی وقت دھوبی کے ساتھ اس کے گھر پہنچے۔ 2 کمروں کا مکان تھا، نیچے دھوبی اور اس کی ماں اور بیوی رہتے تھے، اوپر کی منزل پر لڑکی رہتی تھی۔ راجکمار پہنچے تو نیچے کمرے میں ایک طرف پردہ ڈال کر لڑکی بیٹھ گئی اور بولی،
لڑکی کی شرائط کو جاننے کے لیے اس کہانی کا دوسرا پارٹ ضرور دیکھیے۔